ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورۃ النساء آیت نمبر 57 سے آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلہم ظلا ظلیلا۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے، ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح بنی اسرائیل کو ان کی برائیوں پہ سرزنش کیا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ عیب گنوائے جو ان کے اندر موجود تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان تمام برائیوں سے بچنے کی ترغیب دے رہا ہے جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہو گئے۔ اور بنی اسرائیل کی بنیادی غلطیوں میں سے ایک جو غلطی انہوں نے اپنے زوال کے زمانے میں ان کے اندر آئی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ انہوں نے اپنے انحطاط کے زمانے میں امانتیں، یعنی امانت سے مراد جو ہے وہ ذمہ داری کے منصب بھی ہیں، اور مذہبی پیشوائی بھی ہے، اور قومی سرداری کے مرتبے بھی ہیں، اور یہ سب چیزیں انہوں نے ایسے لوگوں کو دینے شروع کر دیے جو نااہل، کم ظرف اور بد اخلاق تھے۔ بد دیانتی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور وہ بدکار تھے۔ تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ برے لوگوں کی قیادت سے ساری قوم خراب ہوتی چلی گئی۔ تو اب مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم ایسا نہ کرنا، بلکہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرنا جو ان کے اہل ہوں، یعنی جن میں بار امانت اٹھانے کی صلاحیت ہو۔ اور بنی اسرائیل کی دوسری کمزوری یہ تھی کہ وہ انصاف کی روح سے خالی ہو گئے تھے۔ وہ شخصی اور قومی اغراض کے لیے بے تکلف ایمان کو نگل جاتے تھے اور صریح ہٹ دھرمی برت جاتے تھے۔ اپنے فائدے کے لیے، اپنے نفع کے لیے، اپنے من چاہے وہ فیصلے صادر کرتے تھے، اور انصاف کے گلے پر چھری پھیرنے میں انہیں ذرا سا بھی تامل نہیں ہوتا تھا۔ اور ان کی یہ جو بے انصافی کا جو تلخ ترین تجربہ تھا نا، اس زمانے میں خود مسلمانوں کو بھی ہو رہا تھا۔ ایک طرف تو ان کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں کی پاکیزہ زندگیاں تھیں، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو بتوں کو پوج رہے تھے، جو بیٹیوں کو زندہ گاڑتے تھے، سوتیلی ماؤں کے ساتھ نکاح تک کر لیتے تھے، اور کعبے کے ارد گرد مادرزاد ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ لیکن یہ نام نہاد اہل کتاب جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، یہ ان میں سے دوسرے گروہ کو پہلے گروہ پر ترجیح دیتے تھے، یعنی مسلمانوں پر ان مشرکین کو ترجیح دیتے تھے، اور انہیں یہ کہتے ہوئے ذرا شرم نہیں آتی تھی کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ مسلمانوں کی نسبت زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بے انصافی پر تنبیہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو ہدایت کی ہے کہ تم ان کی طرح بے انصاف نہ بن جانا، خواہ کسی سے دوستی ہو یا دشمنی، بہرحال جب بھی بات کہو انصاف کی کہو، اور جب فیصلہ کرو تو پھر عدل کے ساتھ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ اور یہ آیت جو ہے وہ اسلام کے پورے مذہبی، تمدنی اور سیاسی نظام کی بنیاد ہے۔
اور اسلامی نظام میں جو اصل مطاع ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک مسلمان سب سے پہلے بندہ خدا ہے، باقی جو کچھ بھی ہے وہ اس کے بعد ہے۔ تو مسلمان کی انفرادی زندگی اور اجتماعی نظام زندگی دونوں کا مرکز اور محور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کی وفاداری ہے، اور دوسری تمام اطاعتیں اور وفاداریاں صرف اس صورت میں قابل قبول ہیں کہ وہ اللہ کی اطاعت اور اس کی وفاداری کے مد مقابل نہ ہوں بلکہ اس کے ماتحت ہوں، ورنہ ایسی کوئی اطاعت اور بندگی قابل قبول نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے خلاف جا رہی ہو۔ اور یہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کے لیے کوئی اطاعت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پھر فرمایا جا رہا ہے آیت میں، جب کوئی نزاع ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ تو اسلامی نظام کی جو دوسری بنیاد ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، اور یہ کوئی مستقل بذات اطاعت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ایک واحد عملی صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے نا سیرت، وہ ایک ایسا مستند ذریعہ ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے فرامین پر عمل کر سکتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے وہ صرف اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ جو جتنے بھی پیغامات تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے اور پھر ان کے ذریعے ہم تک پہنچے، تو پھر ان کی اطاعت ہم پر لازم ہے۔ کوئی بھی اطاعت جو ہے وہ اللہ اور رسول کی سند کے بغیر معتبر نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے منہ موڑنا اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کے مترادف ہے۔ اور اس مضمون کے لیے یہ حدیث جو ہے اس چیز کو واضح کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اور اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی طرف جو تم میں سے اولی الامر ہوں، یعنی کہ مذکورہ بالا دونوں اطاعتوں کے بعد ان کے ماتحت جو تیسری اطاعت ہے جو اسلامی نظام میں مسلمانوں پر واجب ہے، وہ ان اولی الامر لوگوں کی اطاعت ہے جو خود مسلمانوں میں سے ہوں، اور اولی الامر کے مفہوم میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو مسلمانوں کی اجتماعی معاملات کے سربراہ کار ہوں، اب خواہ وہ ذہنی اور فکری رہنمائی کرنے والے علماء ہوں، یا سیاسی رہنمائی کرنے والے لیڈر، یا ملکی انتظام کرنے والے حکام، یا عدالت کے فیصلے کرنے والے جج، یا تمدنی اور معاشرتی امور میں قبیلوں اور بستیوں اور محلوں کی سربراہی کرنے والے شیخ یا سردار، غرض جو جس حیثیت سے بھی مسلمانوں کا صاحب امر ہے وہ اطاعت کا مستحق ہے، اور اس سے نزاع کر کے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں خلل ڈالنا درست نہیں ہے، بشرطے کہ وہ خود مسلمانوں کے گروہ میں سے ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کے مطیع ہوں۔ اگر یہ دونوں شرطیں ان کے اندر موجود ہیں تو پھر ان کی اطاعت کی جا سکتی ہے۔ اور چند احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سلسلے میں پیش کرتی ہوں میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولی الامر لوگوں کے لیے فرمائیں کہ مسلمانوں کو لازم ہے کہ اپنے اولی الامر کی بات سنیں اور مانیں، خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند، تا وقتیہ کہ اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے، اور جب اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر اسے نہ کچھ سننا چاہیے اور نہ ماننا چاہیے، یعنی کہ اولی الامر بھی جب تک اللہ اور اس کے رسول کی کسی حکم کی خلاف ورزی کرنے کا حکم نہ دیں تب تک ان کی اطاعت کی جا سکتی ہے، جیسے ہی وہ ان حدود کو توڑیں تو پھر ان کی بالکل بھی کوئی اطاعت کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور رسول کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ہے، اطاعت جو کچھ بھی ہے معروف میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر ایسے لوگ بھی حکومت کریں گے جن کی بعض باتوں کو تم معروف پاؤ گے اور بعض کو منکر، تو جس نے ان کے منکرات پر اظہار ناراضی کیا وہ بری الذمہ ہوا، اور جس نے ان کو ناپسند کیا
وہ بھی بچ گیا، مگر جو ان پر راضی ہو اور پیروی کرنے لگا وہ ماخوذ ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، پھر جب ایسے حکام کا دور آئے تو کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، جب تک کہ وہ نماز پڑھتے رہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ترک نماز وہ علامت ہے جس سے ہمیں صریح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ وہ اطاعت خدا رسول سے باہر ہو گئے ہیں یا پھر اب ان کے خلاف جدوجہد کرنا درست ہے۔ تو آج ہمارے جتنے بھی اولی الامر ہیں، چاہے وہ سیاست دان ہیں اور چاہے وہ جس بھی رینک سے تعلق رکھتے ہیں، کیا وہ نماز پڑھتے ہیں؟ اس سوال کا جواب اب وہ ہم سب کو زیادہ اچھی طرح سے معلوم ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بدترین سردار وہ ہیں جو تمہارے لیے مبغوض ہوں اور تم ان کے لیے مبغوض ہو، تم ان پر لعنت کرو اور وہ تم پر لعنت کریں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ صورت ہو تو کیا ہم ان کے مقابلے پر نہ اٹھیں؟ فرمایا، نہیں، جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے رہیں، نہیں، جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے رہیں۔ تو اب اس حدیث میں اس شرط کو زیادہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر تو اولی الامر جو ہیں اپنی انفرادی زندگی میں نماز کے پابند ہوں تو پھر ان کے خلاف بغاوت نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ حدیث بتاتی ہے کہ نماز پڑھنے سے مراد دراصل مسلمانوں کی جماعتی زندگی میں نماز کا نظام قائم کرنا ہے۔ یعنی صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ایک انفرادی طور پر خود و پابند نماز ہوں، بلکہ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے تحت جو نظام حکومت چل رہا ہو وہ کم از کم اقامت صلاۃ کا انتظام کرے۔ تو اس بات کا بھی ہم آج دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے حکومتیں اس چیز پر توجہ دیتی ہیں کہ نماز کی پابندی مدارس میں یا اسمبلیز میں نماز کا ٹائم ہو تو پھر اس چیز کا ایک رول ہو کہ نماز کا ٹائم ہو تو پھر ہر چیز ختم ہو اور نماز کی ادائیگی کو پہلے ترجیح دی جائے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اب قرآن مجید کیونکہ صرف ایک ایسی کتاب نہیں ہے جس میں صرف ایک آئین دیا جائے، بلکہ کتاب جو ہے قرآن پاک جو ہے یہ تعلیم، تلقین، واعظ، نصیحت اور ارشادات سے ماخوذ ہے۔ اس لیے پہلے فقرے میں جو بھی قانونی اصول بیان کیے گئے، اب دوسرے فقرے میں ان کی حکمت اور مصلحت سمجھائی جا رہی ہے، اور اس میں دو باتیں ارشاد ہو رہی ہیں۔ ایک یہ کہ درج بالا جو اصول بیان کیے گئے ہیں ان کی پیروی کرنا اسلام کا لازمی تقاضا ہے، اور مسلمان ہونے کا دعویٰ اور ان اصولوں سے انحراف، یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ دوسرے یہ کہ ان اصولوں پر اپنے نظام زندگی کو تعمیر کرنے ہی میں مسلمانوں کی بہتری بھی ہے۔ صرف یہی ایک چیز ان کو دنیا میں صراط مستقیم پر رکھ سکتی ہے اور اسی سے ان کی عاقبت بھی درست ہو سکتی ہے۔ اور یہ نصیحت ٹھیک اس تقریر کے خاتمے پر ارشاد ہوئی جس میں یہودیوں کی اخلاقی اور دینی حالت پر تبصرہ کیا جا رہا تھا۔ اس طرح ایک طرف تو نہایت لطیف طریقے سے مسلمانوں کو متنبہ کر دیا گیا کہ تمہاری پیش رو امت جو تھی یعنی کہ بنی اسرائیل، وہ دین کے ان بنیادی اصولوں سے منحرف ہو کر جس پستی میں گر چکی ہے، اس سے عبرت حاصل کرو۔ اور جب کوئی گروہ خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی ہدایت کو پس پشت ڈال دیتا ہے اور ایسے سرداروں اور رہنماؤں کے پیچھے لگ جاتا ہے جو خدا رسول کے مطیع اور فرما بردار نہ ہوں، اور اپنے مذہبی پیشواؤں اور سیاسی حاکموں سے کتاب اور سنت کی سند پوچھے بغیر جب ان کی اطاعت کی جاتی ہے تو پھر وہ ان خرابیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہوئے تھے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں
ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔ اور یہاں پر صریح طور پر اب جو طاغوت کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس طاغوت سے مراد وہ حاکم ہے جو قانون الہی کے علاوہ کسی دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہو، اور وہ نظام عدالت ہے جو نہ تو اللہ کے اقتدار اعلیٰ کی مطیع ہو اور نہ اللہ کی کتاب کو آخری سند مانتی ہو۔ لہٰذا یہ آیت اس معنی میں بالکل صاف ہے کہ جو عدالت طاغوت کی حیثیت رکھتی ہو اس کے پاس اپنے معاملات کے فیصلے لے جانا ایمان کے منافی ہے، اور خدا اور اس کی کتاب پر ایمان لانے کا لازمی جو ہے نا اقتضا یہ ہے کہ آدمی ایسی عدالت کو جائز تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ قرآن کی روح سے اللہ پر ایمان اور طاغوت سے کفر دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور طاغوت دونوں کے آگے بیک وقت جھکنا یہ عین منافقت ہے۔ آیات اتنی سخت ہیں کہ زبان جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہی، کیونکہ آج مسلمان جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، جہاں پہ امت مسلمہ پہنچ چکی ہے، جہاں پہ خصوصاً ہم پاکستان کے لوگ پہنچ چکے ہیں، یہاں پر تو عدالتوں کا نظام بھی آپ کے سامنے ہے اور حکومتوں کے معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ کوئی بھی حاکم، کوئی بھی لیڈر ہمارا وہ ایسا نہیں ہے جو ایک امت کا مفاد سوچ رہا ہو، جو بینگ مسلم کوئی ایفرٹ پٹ کر رہا ہو۔ جو کوئی دیندار ہے، جو کوئی تھوڑا سا ایمان والا ہے، اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جا رہا ہے جو کہ دور جاہلیت میں سچ کی آواز بلند کرنے والوں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ اور جو قاتل ہیں، جو بھی، میں سیاسی معاملات میں بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن بحیثیت مجموعی اگر دیکھا جائے تو آج ہمارے ملک کے حالات بھی بہت زیادہ جو ہیں، عدالتی حالات بھی، عدالتی معاملات بھی اور سیاسی معاملات بھی، ہر چیز جو ہے وہ ان آیات کو جب پڑھتے ہیں تو دل جو ہے وہ لرزنے لگ پڑتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج سے 1400 سال پہلے جب اللہ تعالیٰ یہ آیات نازل کر رہا تھا تو شاید وہ ہمارے لیے ہی نازل کر رہا تھا، کیونکہ آج کی یہ جو آیات ہے نا، آج کے دور پر بالکل ایک آئینہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو سرسری سا ترجمہ کر کے ہم یہاں سے آگے نکل گئے ہیں، لیکن ان آیات سے ہم چشم پوشی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام رویوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم سے پہلے بے شروع امتیں تھیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے منصب دیا تھا امامت کا، اور وہ ان امانتوں میں خیانتیں کر کے، اور آج وہ منصب امامت جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، تو آج ہم بھی ان امانتوں میں اسی طرح خیانت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو، امت مسلمہ کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کا تڑپا دے، آمین۔